السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ تعالی واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اما بعد۔ الحمدللہ العظیم، آج کی اس نشست میں ہم سورۃ العلق جو کہ ایک رکوع پر مشتمل اور اس میں 19 آیت ہیں، ویسے تو اس کے اوپر اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن اس کی پہلی 5 آیتیں بالکل مکی ہیں اور پورا ہی اس کا جو واقعہ گزر رہا ہے یہ مکی ہی لگ رہا ہے، لیکن علماء کے بیچ میں اس کے اوپر کچھ چھوٹا سا اختلاف ہے، لیکن یہ عموماً مکی ہے کیونکہ یہ پہلی آیت تو ظاہر بات ہے مکے میں ہی نازل ہوئی ہوگی۔ اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ پنے ہمیں مختصراً تو لینا ضرور ہوگا کہ آخر اس میں ہو کیا۔ اس صورت کو سمجھنے میں اس سے کافی آسانی ہوگی ہمیں۔ یہ صورت جب نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہمارے یعنی عیسائی کیلنڈر کے حساب سے، گریگورین کیلنڈر کے حساب سے 39 سال 6 مہینے کی تھی، جبکہ چاند کے حساب سے آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ہم اسے 40 سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی 40ویں سال میں پہلی بار آپ کو وحی نازل ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے کیا واقعات گزرے تھے وہ آپ کو سمجھ لینے میں کافی مددگار ثابت ہوں گے، کیونکہ اس صورت کے 2 حصے ہیں۔ ایک آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ایک حصہ ہے، ایک سیکشن پہلے 5 آیت پر ہے، دوسرا سیکشن جو ہے وہ آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 19 تک اس کے اوپر جو ہے یعنی آخر تک، یعنی ہے تو ایک ہی رکوع، لیکن اسے ہم اگر 2 میں دیکھیں گے تو 2 اس کے اندر پہلو نظر آئیں گے ہم کو۔ تو ایک ہے پہلا سیکشن آیت نمبر 1 سے 5، دوسرا سیکشن آیت نمبر 6 سے 19۔ ٹھیک ہے، یہ تمام صحابہ کا، جس میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری اور کئی صحابہ کا گروپ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی آیات ہیں قرآن کی، اسی لیے اس کا نمبر بھی آپ دیکھیں گے مصحف کے اعتبار سے 96 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے فرسٹ ہے، یہاں پہ پہلا نمبر ہے اس کا۔ پہلی 5 آیتیں سورۃ العلق کی سب سے پہلے اترنے والی، نازل ہونے والی آیات تھیں۔ اب یہاں پر پہلی ہی صورت میں کچھ ایسے اہم پہلو آ گئے ہیں جو ہم آج کے صورت کے اسباق کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ کیا اس سے ہم کو احکام اللہ کے ملتے ہیں، کیا اس کے اندر ہے، یہ سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی۔ تو لیکن پہلے اس کا پورا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ دیکھنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلی 40 سال کے پورے ہم کو ایک خلاصہ لے لینا ضروری ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 37 سال تھی، تب آپ علیحدگی، تنہا پسندی کرتے تھے اور جا کر بہت ہی غور و فکر میں لگنے کے واسطے جو ہے آپ سیدھے وہاں کچھ کلومیٹرز دور پہ جو ہے، یہاں پر مکے سے کچھ کلومیٹر دور کچھ پہاڑی میں ہے، سو وہاں پر جبل نور کی ایک پہاڑی ہے، وہ پہاڑی میں ایک چھوٹا سا غار تھا جس کی چوڑائی بس 2 میٹر لمبائی تھی اور 1.5 میٹر جو ہے نا اس کی، یا 1.25 میٹر جو ہے اس کی چوڑائی تھی بس۔
بہت چھوٹا سا غار تھا، وہ بہت پسندیدہ غار تھا. وہاں پر جا کے آپ اکیلے میں غور و فکر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آخر کیسے کیا، تمام کائنات کو کس مقصد سے بنایا ہے، کیا ہے میری زندگی کیا، یعنی اس کے اوپر کافی غور و فکر کرتے تھے. 3 سال تک ایسے ہی آپ کے گزرے تھے. لیکن اس سے پہلے کیا تھا، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی برا کام دور دور تک نہیں کیا، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی یہ بت پرستی کے تہوار میں نہیں جاتے، کوئی وہم پرستی میں نہیں تھے. ہمیشہ سچ کے واسطے آپ کو کافی مشکلیں اٹھاتے تھے، سچائی کی خاطر غریبوں کی مدد کرتے، رشتوں کو جوڑتے، یعنی ہر اچھی چیز آپ میں تھی. آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہی لوگوں کو تقویٰ آتا تھا. ایسا نہیں کہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد ہی ایسا تھا، لیکن آپ کا چہرے مبارک جو بھی دیکھتے تھے ان کو تقوی کی ایک کیفیت آ جاتی تھی. اتنا آپ کا ایک بہت ہی یعنی کردار بہت ہی بلند اور بالا تھا. آپ بہت اچھے اخلاق کے تھے. آپ کے یعنی بات کرنے کا انداز، ہر ایک سے میٹھے انداز میں بات کرنا، کسی کا دل نہیں توڑنا، یعنی ہر اچھی چیز آپ کے اندر تھی. لیکن جب آپ 37 سال کے ہو گئے تو دیکھا کہ بھئی یہاں پر آپ کی قوم میں جو برائی چل رہی ہے وہ تو آپ نے کبھی کی نہیں. اب لیکن آپ جا کر غور و فکر کرنے کے لیے تنہائی آپ کو بہت پسند ہو چکی تھی. گھر سے کچھ کھانا پانی لے کر کئی دن کے لیے جا کر وہاں پر غار میں غور و فکر کرتے تھے. جب آپ کی عمر جو ہے لگ بھگ 40 سال کی ہو گئی تھی، اس وقت آپ کو 6 مہینے تک سچے خواب آنے لگتے تھے، اور وہ خواب بالکل ہو بہو پورے بالکل سچے ثابت ہوتے تھے. تو 6 مہینے آپ کو اللہ کی طرف سے سچے خواب پڑھتے تھے. یہ بھی نبوت کا کتنا حصہ ہوا؟ 23 سال آپ کی نبوت رہی، مکمل آپ کی نبوت 23 سال رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 23 سال رہی. تو 23 سال میں 6 مہینے کتنے ہوئے؟ 46واں حصہ. ہر سال میں 6 مہینے ہو گئے. آپ 12 مہینے ڈیوائیڈڈ بائی 2 اگر آپ کریں گے تو آپ کو کتنا ہو گیا؟ 6 مہینے. تو ایسا 23 سال میں کتنے ہو گیا؟ 46 بار. تو 46واں حصہ ہم کو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ میری نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب ہے. تو یہ 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، ہم یعنی الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحم اللہ عنہ کی جو کتاب ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس میں فی ظلال القرآن جو باب ہے اس کے اندر کافی خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ کو جب پہلی وحی آئی پوری تحقیق کے بعد، آپ نے فرمایا کہ 10 اگست 610 عیسوی، یعنی ہم جو کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں انگریزی کیلنڈر کے حساب سے، اس کے حساب سے 10 اگست 610 اے سی ای بولیے آپ، کامن ایرا سی ای میں آپ کو، اور اس دن 21 رمضان تھی اور پیر کا دن تھا. احادیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے. اس دن پہلی وحی آئی. وہ کیا تھی پہلی وحی؟ یہی سورت کی پہلی 5 آیتیں تھیں. تو اس وقت آپ رات کے وقت وہاں پر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. امام مسند احمد میں درج حدیث ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سچے خواب آنے لگے اپنی نیند میں، اور وہ بالکل ہو بہو صحیح ہو جاتی، بالکل یعنی صبح کی طرح صاف اور سچے وہ خواب پورے ہو جاتے. پھر آپ کو بہت تنہائی پسند ہونے لگی. بہرحال جب آپ غار حرا میں گئے تو وہاں پر آپ کو پہلی بار جو جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے، آپ نے کہا اقرأ. پہلی آیت، پہلا ورڈ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا وہ اس سورت کا لفظ اقرأ. پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پہلا لفظ اللہ کے پاس سے نازل ہونے والا. اقرأ، پڑھ. اب پڑھ کے 2 معنی ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم عربی میں پڑھ یعنی آپ کسی بھی لکھی ہوئی چیز کو آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ کہیں گے، اس کو اقرا کہیں گے عربی میں. لیکن قرآن کی جو تلاوت ہے ایک خاص انداز میں جسے ہم پڑھتے ہیں
اسے بھی قرات کہتے ہیں. مصدر سیم ہے، الفاظ کے معنی دونوں بھی ایک ہی ہیں، لیکن انگلش میں اگر آپ دیکھیں گے تو ریسائٹ اور ریڈ دونوں الگ ہے. دیکھیں، ریسائٹ یعنی کوئی ہم مذہبی کتاب کسی چیز کو اچھے انداز میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ شاعری کو بھی ریسائٹ کہتے ہیں، نظم کو پڑھ رہے ہیں ریسائٹ کہتے ہیں، دینی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی ریسائٹ کہتے ہیں، ورنہ عام طور پر پڑھنا کہیں گے. ٹھیک ہے، قرات اور پڑھنا دونوں ایک ہی لفظ، ایک ہی معنی ہے. اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پہلا لفظ اقرا. تو یعنی اگر ہم علم کے پہلو کو دیکھیں گے، علم کے پہلو تین ہیں. ایک خود سے پڑھنا، کتاب اٹھا کر لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا. دوسرا قلم کے ذریعے لکھنا یا لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا، تو علم قلم کے ذریعے بھی آئے گا. ریڈ اینڈ رائٹ دو چیز ہو گئے. ایک ہے کسی عالم سے بیان کو سننا. آپ کے ٹیچر جب آپ سے، آپ کے استاد آپ سے بیان کر رہے ہیں تو آپ ان کو سن رہے ہیں. اسپیچ، اسپیک، ریڈ رائٹ اینڈ اسپیک بولے. اگر آپ بھی پڑھ لکھ کر عالم بن جائیں تو آپ کے علم کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ علم کو دوسروں کو بیان کریں، دوسروں کو سکھائیں. تو علم کے تین پہلو ہیں: پڑھنا، لکھنا، بیان کرنا، درس دینا، لوگوں کو تعلیم دینا. تو یہاں پر دین اسلام میں یہ تینوں چیزیں بھی قرآن میں آ چکی ہیں. یہاں پہ پڑھنے کا آ چکا ہے ذکر، اقرا بسم ربک الذی خلق. اب اس کے معنی دیکھیں گے ہم. اقرا پڑھ، باسمی نام سے، ربی کا اپنے رب کے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی پیدا کیا تمام کائنات، تمام مخلوقات، زندہ چیز یا جو بے جان چیز ہے، جھاڑ پیڑ پہاڑ پودے چاند ستارے انسان جانور چرند پرند، سب اللہ نے پیدا کی. اچھی بری تقدیر جو بھی ہے اللہ ہی نے بنایا ہے. اس رب کے نام سے پڑھ. تو اس میں کیا ہو گیا؟ یہاں پہ صاف ایک چیز ظاہر ہو جا رہی ہے کہ بھائی پڑھ تیرے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی ہر چیز کا بنانے والا صرف اللہ ہے، صرف تیرا رب ہی ہے جس نے سب چیز کو بنایا ہے. یعنی اللہ کی توحید اس میں صاف ثابت ہو گئی. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا سب کچھ. تو سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور صرف اللہ ہی ہے، اسی کے نام سے پڑھ. خلق الانسان من علق. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جس کو زمین آسمان سب کو بنایا، لیکن سیدھا یہاں پہ انسان کی بات آ رہی ہے. سیدھا دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلقہ اوپر کہا تھا جس نے پیدا کیا، پھر دوسری آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے پیدا کیا انسان کو علق سے. علق کے کیا معنی ہیں ہم آگے دیکھیں گے. یعنی سیدھا انسان پہ کیوں آئے اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے زمین آسمان بنائی، کائنات تو بہت بڑی چیز ہے انسان سے. کئی اللہ نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں جو کہ خود اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جس نے زمین آسمان کو بنایا اس کے لیے وہ مشکل ہے یا انسان کو دوبارہ بنانا مشکل ہے. تو ثابت کیا ہو رہا کہ کائنات بہت عظیم چیز ہے پیدائش کے یعنی بنانے تخلیق کے اعتبار سے. تو یہاں پر انسان کو کیوں لیا گیا؟ اس کی سیدھی سی یہ بات ہے کہ قرآن کا سبجیکٹ میٹر انسان ہے. قرآن سے ہدایت لینا انسان کو ہے. پڑھ کر اللہ کے نام سے پڑھ کر ہدایت یافتہ ہونا، علم یافتہ ہونا انسان کے لیے ہے. تو یہ کتاب بھی نازل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے، اور انسان ہی کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اوپر رکھا، اور قرآن انسان پر نازل ہوئی ہے، انسان کے لیے نازل ہوئی ہے، انسان کی ہدایت کے لیے ہی نازل ہوئی ہے، انسان کی فلاحی کے لیے، تاکہ اس کی آخرت بچ جائے، اسے ہدایت مل جائے، اسے تقوی آ جائے، اسے علم آ جائے. یعنی انسان کو علم آ جائے، ہدایت مل جائے، وہ عمل صالح کرے، وہ تقوی حاصل کرے، اور اللہ کے پاس جب پہنچے تو سیدھے وہ جنت میں جائے. تو یہ اس قرآن کا مقصد ہے. تو لہٰذا یہاں پر سیدھے اللہ نے انسان کو بتایا، وہ بھی انسان کی ایک حقیر سی شروعات، انسان کی حقیر شروعات سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو خلقہ پیدا کیا، یہ تو پچھلی آیت میں بھی آ چکا ہے. خلق الانسان، الانسان انسان کو پیدا کیا اللہ نے. کس سے؟ علق سے.
علق کا مطلب ہے خون کے لوتھڑے، خون کا لوتھڑا ایک، یعنی اب اسے انگلش میں کلاٹ کہیں گے، یعنی جمع ہوا خون، ایک جگہ خون جم کے ایسا، خون تو آپ جانتے ہیں پتلا بہتا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ جب ہم دیکھیں گے کسی جانور کو ذبح کرنے کے بعد تو دیکھیں گے کہ جب پورا ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو گھٹ ایسا ہلتی ہوئی جیسی چیز ہو جاتی، دکھنے میں تو گھٹ رہتا ہے لیکن جلی کے جیسا، ہلے جیسا، ایک سالڈ جیسا ہو جاتا ہے، کچھ سالڈ کچھ لکوڈ کے درمیان ایسا ہلے جیسا لوتھڑا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ اس سے ہم کو پیدا کیا، یعنی ایک حقیر ذلیل چیز سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ اب یہ علق بھی کب بنتا؟ اب یہ پورا دوسری قرآن کی دوسرے مقامات پر علق کا ذکر آ رہا ہے، علق دوسرے مقام پہ ہے۔ پہلے اللہ نے ہم کو ماں باپ کے غلیظ پانی کے نطفے سے بنایا، وہ غلیظ پانی کا نطفہ، دونوں ماں باپ کا غلیظ پانی کا نطفہ جب ملتا ہے تو وہ جا کے علق بنتا ہے۔ علق پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جو ہے، وہاں پر ماں کی کوکھ میں جب رہتا ہے تو وہ جوم کی طرح خون کا لوتھڑا بن کے وہاں اٹیچ ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ پوری شکل پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں روح جان ڈالتے ہیں، احادیث میں آتا ہے 120 دن کے بعد انسان کی دھڑکن آتی ہے، زندگی آتی ہے، وہاں پر اس کی تقدیر بھی لکھی جاتی ہے۔ تو علق دوسرا اسٹیج ہے ہمارا، تو دوسرا اسٹیج بھی ہمارا اتنا برا ہے، یعنی حقیر شروعات ہے ہماری، ماں باپ کے گندے پانی سے خون کا لوتھڑا بن کر ہم اندر رہ کر 9 مہینے نکل کر آتے ہیں، پھر بھی اتنا گھمنڈ غرور کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ کس نے ہمیں بنایا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یعنی ہماری حقیر شروعات کو پہلے ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کی عظمت کو رکھ لیجئے، وہی بنانے والا ہے۔ دوسری ہماری حقیر شروعات، ہماری انسگنیفیکنٹ بگننگ، یعنی 1 سے 2 آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے اور ہماری بہت چھوٹی سی شروعات، حقیر سی شروعات ہے۔ لیکن بڑی تعجب کی بات ہے کہ انسان اس کا فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ اب تیسری آیت میں پھر سے لفظ اقرا آنے والا ہے، اور اللہ کی ایک صفت الاکرم بھی آ رہی ہے اس میں، جس کے معنی بہت ہی مہربان، سب کچھ دینے والا ہے، یعنی اللہ کے پاس سے ہم کو علم آنے والا ہے۔ یہ آگے سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جس کو بھی اللہ نے حکمت سے نوازا، اللہ ہی حکمت دینے والا ہے، اور جس کسی کو بھی اللہ نے حکمت سے نوازا بس اسے بہت 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 خیر نصیب ہو چکا، لیکن کسی کو یہ یاد نہیں رہتا سوائے عقل والوں کو، علم والوں کو۔ یعنی اللہ اگر آپ کو حکمت دے رہا ہے، علم اور حکمت سے نواز رہا ہے، تو آپ سب سے زیادہ خیر پانے والے ہیں۔ مال دولت کی خیر سب سے زیادہ خیر نہیں ہے، سب سے زیادہ خیر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت، وہ اگر آپ کو نصیب ہو گئی تو آپ کی آخرت بچ جائے گی۔ تو لہذا ظاہر بات ہے یہی آپ کے لیے سب سے خیر کثیر ہے، لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ان آیات کو رکھتے ہوئے یہاں پر ہم تیسری آیت پر پہنچتے ہیں، اقرا وربک الاکرم۔ اب پھر سے ایک اسٹریس آ رہا ہے، یعنی پھر سے اس بات پر زور دی جا رہی ہے کہ پڑھ۔ پہلی آیت میں کہا گیا تھا پڑھ، اب پھر کہا جا رہا ہے پڑھ بڑی شدت کے ساتھ، اقرا وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ اقرا پڑھ، اور تیرا رب وربک، اور تیرا رب الاکرم بڑے کرم کرنے والا ہے، بڑے کرم والا ہے، یعنی اللہ بہت ہی عزت والا ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ اس رب کے نام سے پڑھ، بلکہ آپ کو حکم ہو رہا ہے، تو یعنی اس میں کئی احکام نکلتے ہیں۔ پہلی آیت اقرا، تیسری آیت میں اقرا، یا بیچ کی آیت میں انسان کی بات آ رہی ہے۔ یعنی اگر ہم ایک منطقی طور پر اگر اس کو دیکھیں گے، ویسے فلسفہ اور منطق کو، کلام اور منطق کو بالکل ہمیں اجتناب، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس کو، اگر تو انسان ہے تو پڑھتا رہے،
بار بار پڑھتا رہے، اپنے رب کے نام سے پڑھتا رہے، تیرا رب تجھے حکمت عطا کرے گا، اور تیرا رب بہت ہی کرم کرنے والا ہے، تجھے حکمت سے نوازے گا، تو پڑھتا رہے اگر انسان ہے تو، ہے نا؟ تو یہاں پہ الاکرم آ جانے سے ہم کو اللہ کی ایک صفت اور نام بھی معلوم ہو جا رہا ہے. یعنی توحید کے دو پہلو آ چکے ہیں یہاں 3 آیت میں ہی. ہم کو صرف اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، جس نے انسان کو بنایا، اور وہ بہت ہی کرم کرنے والا ہے. یعنی ہم کو توحید ربوبیت بھی آ گئی، توحید اسماء و صفات کا بھی ایک پہلو آ گیا، اور اللہ کا ایک حکم آ رہا ہے یہاں پہ، پڑھتا رہے شدت کے ساتھ. تو اب قرآن پڑھیے، احادیث کے دور کرتے رہیے، فقہ کو سمجھیے، علماء سے رجوع ہوئیے، درس کے دائروں میں بیٹھیے، حلقوں میں بیٹھیے، روز علم حاصل کیجیے، قرآن پڑھنا سیکھیے، تفسیر پہ غور کیجیے. اقرا وربک الاکرم، تو پڑھتا رہے، تیرے رب کے نام سے بڑا کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. یعنی انسان کو اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. احادیث میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام، اخنق اگرچہ ہم نام دیکھتے ہیں ہیبرو اس میں، تو اس کا ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا تھا. یہ حدیث میں آتا ہے. اب تو قلم کے بغیر علم کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ اسی صورت میں ہم کو علم کے دو پہلو آ گئے ہیں کہ علم اللہ ہی نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو علم اللہ ہی دینے والا ہے، یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اور اللہ ہی نے علم انسان کو سکھایا ہے. اس کی اہمیت بڑی بہت ہے کہ اللہ آپ کو علم سکھا رہا ہے. تو علم کی بڑی اہمیت اس سے ثابت ہو رہی ہے. اور علم کا سکھانے کا ذریعہ کیا ہے؟ قلم. قلم اور پڑھنا، پڑھ اور قلم کے ذریعے سکھایا. تو بولنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہاں پہ ریڈ اینڈ رائٹ دونوں آ گیا، لکھنا پڑھنا دونوں آ گیا. اور پھر اس کے اندر اور ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ علم اللہ کا خاص، جتنا بھی علم اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کا ہے. یعنی اللہ عالم الغیبی والشہادہ ہے. اللہ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کی باتوں کو بھی جانتا ہے. ہمارا علم ہم اپنی ماں کے پیٹ سے تو لے کر نہیں پیدا ہوتے، ہم کو کوئی سکھاتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے کو جو دیا ہوا علم ہے وہ حدیثی ہے، ہم کو سکھایا ہوا علم ہے. اللہ کا علم اس کا خود کا ہے. تو ایک صفت اللہ کی بھی یہاں پہ ثابت ہو جا رہی ہے کہ اللہ ہی نے آپ کو علم سکھایا قلم کے ذریعے. یعنی اللہ کے پاس علم ہے، شروع سے ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بات آ رہی ہے یہاں پہ. علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا اس نے، یعنی اللہ نے سکھایا انسان کو، ماں جسے لم نہیں یعلم جانتا تھا. یعنی وہ جو انسان نہیں جانتا تھا اللہ نے اس کو سکھایا، اور یہ بڑھتے ہی جا رہا ہے، بڑھتے ہی جا رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے وہ ٹیکنالوجی تھی ہی نہیں جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے. کل کوئی اور نئی ٹیکنالوجی آئے گی، کچھ اور نئے معلومات معلوم ہوں گے. اب تو خلا میں، اسپیس میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، زندگی کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہے، جانوروں کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں تحقیقات کے ذریعے علم بڑھتے جا رہا ہے، بڑھتے جا رہا ہے. اس کی کوئی یعنی ایک حد ہی نہیں رہی ہے. اور وہ کون سکھا رہا ہے؟ ہم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. آج بھی نیا پیدا ہونے والا بچہ، چھوٹا بچہ یا انسان ایک کم عمر جس کی ہے، اس کو تو زیادہ علم ہوتا نہیں ہے. تو اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ بھئی اللہ ہی ہے جو ہم کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. یعنی اللہ کی ایک نعمت ہے علم انسان کو دینا. یہ ہم کو جانوروں سے تفریق کرنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سکھاتا ہے. ہم کو علم ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں. یہ چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں خاص انسان کے لیے. ہم اس کا شکر پہلے تو احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. علم ہم کو سکھایا، ہم کو کئی جانوروں سے، مخلوقات سے ہم کو افضل رکھا. علم کے ذریعے ہم کو نعمتیں دی، حکمت دی. تو ہم کو یہ جان لینا چاہیے اور اس کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ ہی نے انسانوں کو، بالخصوص انبیاءوں کو علم دیا ہے ہدایت کے لیے، اور وہ اس سے پہلے جانتے نہیں تھے انسان کوئی بھی. اور بالخصوص انسان کو جو سکھایا ہے اللہ نے، وہ قلم کے ذریعے سکھایا ہے. یعنی کہ
اللہ کا کلام جو لکھا ہوا ہے، جو انسان جو بھی پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، وہ سب اللہ کا سکھایا ہوا ہے، قلم کے ذریعے لکھا ہوا ہے۔ اور انسان کی اور ایک خاصیت ہے، علم سے ریلیٹڈ ہی ہے، علم سے تعلق رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 سے 4، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں پہ بیان بھی آ گیا، دیکھیں، الرحمن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو بنایا، علمہ البیان۔ اب ان 4 آیات کو اس 5 آیاتوں سے جوڑ لیں گے تو ہم سورۃ العلق کی، کہ ہم کو پتہ چلے گا کہ علم کا دراصل سب سے ٹاپ درجہ جو ہے قرآن کا علم ہے، قرآن کا علم ہے۔ اور یہاں پر بھی انسان کے علم کی بات ہو رہی ہے، علم الانسان، وہاں پر بھی جو ہے نا خلق الانسان، وہاں پر بھی خلق الانسان تھا، علم انسان کو ہی سکھایا اللہ نے۔ تو یہ علم جو ہے ٹاپ علم قرآن کا ہے، اور اسے انسان کو سکھایا تاکہ انسان ہدایت پا جائے۔ تو مقصد اس کا کیا ہے؟ علم کا مقصد کیا ہے؟ انسان ہدایت پائے، دنیا کی زندگی بھی آسان ہوگی، بہتر ہوگی، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اصل مقصد، سب سے ٹاپ کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا علم لینا ہے۔ اور علم کا ایک پہلو بیان کرنا بھی ہے، وہاں پر قلم اور اقرا آ گیا، یہاں پہ بیان آ گیا، تو علم کے تمام چیزوں سے ہم کو وابستہ ہو جانا چاہیے۔ پھر سورۃ التین کی آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہترین اس میں بنایا، اگرچہ کہ وہاں پر کہا گیا کہ انسان کو غلیظ لوتھڑے سے بنایا تھا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، ایک حقیر شروعات تھی، لیکن اس کو علم دیا گیا، وہ علم سے وہ ہدایت پر آیا، عمل صالح کیا، تقوی پر رہا، تو وہ کیا ہو گیا؟ انہیں فلاح پانے والا ہو گیا، جیسے کہ سورۃ التین میں معلوم ہو رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یقیناً اللہ ہی نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں بنایا، پھر اسے پھینک دیا نیچے سے نیچے کے درجے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اگر تم علم حاصل نہیں کیے، عمل نہیں کیے، علم حاصل کیے، ایمان پر آئے، علم حاصل کیے، عمل صالحہ کیے، تو اس کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ورنہ آپ بہت ہی ذلیل نیچے ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم ان سب کو ملا لیں گے، ان سب آیتوں کو جوڑ کر دیکھیں گے، تو علم ہمارے لیے سبب ہے ہدایت اور آخرت میں جنت پانے کا سبب ہے، کیونکہ علم سے ہی آپ کو ایمان پڑے گا، ایمان سے عمل صالح ہوگا، عمل صالح سے تقویٰ آئے گا، تقوی سے آپ جنت میں جائیں گے۔ میں بار بار تقویٰ اور علم کا یہاں پر آپ کو لا رہا ہوں، آخر میں اس کا اس صورت میں ذکر آئے گا۔ اور یہاں پر پھر جو ہے نا سمجھ، علم تو آ گیا لیکن سمجھ بھی تو ہونا ہے، جسے ہم فقہ کہیں گے، عقل کہیں گے، سمجھداری کہیں گے، حکمت کہیں گے، یہ علم سے ہی آئیں گی نا آپ کو۔ وَلَقَدْ زَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرما رہے ہیں کہ ہم انسانوں کو، یعنی انسانوں کی ایک ٹیم جو برا، یعنی جو لوگ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، جو لوگ کانوں سے سنتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ غافل ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی برے ہیں۔ تو اب اس سے ہم کو سمجھ میں آ رہا کہ اگر آپ نہ آنکھوں سے دیکھیں گے، علم حاصل کریں گے، نہ پڑھیں گے، نہ آس پاس غور و فکر کریں گے، تو آپ جانوروں سے بدتر ہو جائیں گے اور غافل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا سکھایا؟ یہاں پر علم الانسان ما لم یعلم، تو کیا سکھایا انسان کو جو نہیں جانتا تھا انسان؟ سورۃ الشمس کی اگر آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ نے انسان کی روح کو، نفس کو کیا سکھایا؟ گناہ کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے سکھا دیا۔ غلط، فجور، گناہ کیا ہے، اور سچائی، اچھائی، تقویٰ کیا ہے، یہ سکھا دیا۔
اور دنیاوی اعتبار سے قلم کے ذریعے کیا سکھایا؟ پڑھنا لکھنا، تاکہ آپ ہدایت پا سکے، علم حاصل کر سکے۔ یعنی ایک علم کا درجہ ہے انسان کو اللہ نے اس کی روح کو سمجھا دیا کہ برا کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، تقویٰ کیا ہے۔ دوسرا علم کا یہ پہلو ہے کہ دنیا میں آپ اس کو قلم کے ذریعے کیا کیا سکھایا گیا ہے، دین کی باتیں، دنیا کی باتیں سب سکھائیں گے۔ تیسری قسم کی علم یہ ہے کہ انسان بیان کرتا ہے اپنے علم کو، علمہ البیان، انسان کو اللہ نے بیان کرنا سکھایا، جو علم اس کے پاس آیا وہ بیان کر کر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ آپ کی خوبصورت اس بیان بازی سے آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں، عالم ٹیچر یہی تو کرتے ہیں۔ آخر میں سب سے اونچی جو چوتھے درجے پہ جو علم آتا ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت، حکمت، اور جسے حکمت دے دی اللہ تعالیٰ اسے تو خیر کثیر مل گیا، وہ ہم پہلے ہی سورۃ البقرہ کی آیت میں دیکھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے دوسرا سیکشن شروع ہو رہا ہے اسی سورت کا، آیت نمبر 6 سے۔ یہاں پر پہلی 5 آیت میں انسان کے بارے میں پورا بتلا گیا تھا، اب یہاں پر انسان کے ہی بارے میں بتلایا جا رہا ہے، اس کی برائی کے بارے میں، اور یہاں پر مثال لی جا رہی ہے، اس صورت میں مثال لی جا رہی ہے ابو جہل کی، جو قریش کا سردار تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تھی تو پہلے 3 سال تو بالکل خفیہ انداز پہ ہی جو ہے بالکل قریبی لوگوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دی گئی تھی، جلیل القدر صحابہ تھے اس کے اندر۔ پھر چوتھے سال سے جب کھلے عام دعوت کا کام شروع ہوا تو سب سردار دشمن ہو گئے تھے، پورا قبیلہ دشمن ہو گیا تھا، بہت کم لوگ ایمان پہ تھے، تو وہاں پر سب سے سر فہرست جو سردار جو دشمنی پہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا نام تھا ابو جہل۔ تو اس کا یہاں پر مثال دے کر انسان کی برائی کو اس صورت میں سمجھایا گیا ہے۔ یعنی پہلی ہی صورت میں قرآن کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد حیات، اس کی تخلیق، اس کی شروعات کیسی بری تھی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس صورت میں سب چیز بتلا دی گئی ہے، اور وہ کتنا برا ہو سکتا ہے وہ بھی اس صورت میں بتلا دیا گیا ہے، آیت نمبر 6 سے 19 میں۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، انا بے شک، الانسان انسان، لیطغی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ طغا کہتے ہیں بالکل بے قابو آپے سے باہر ہو جانا، یعنی کسی قانون کو نہیں ماننا، بس اپنی ہی منمانی، اپنی ہی ہوس، اپنی ہی خواہشوں کی منمانی پوری کرتے جانا، پورا بے قابو ہو جانا بس۔ تو یعنی اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتا ہے، خود انسان کے بنائے ہوئے کچھ اصول قوانین کو نہیں مانتا ہے، بالکل بس جو اپنے من میں آیا وہی کرتے ہوئے سب کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور خود کی نفس بھی ظلم کر لیتا ہے۔ تو انسان ہے ہی ہرگز نہیں، علم حاصل کرتا بھی ہے یا نہیں بھی کرتا ہے، انسان ہمیشہ ہی سے بے شک طغا، یعنی پوری حدیں پار کرنے والا شخص ہے۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یقیناً، یعنی کلا کا مطلب تو ہرگز نہیں ہے، لیکن جب ہم اسے پورا ترجمے میں اگر معنی مفہوم صحیح لائیں گے تو سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی ہر حدود کو اللہ کی پار کر دیتا ہے۔ الراءہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ را کا مطلب ہے دیکھنا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے یا سمجھتا ہے، he sees himself as، اپن یعنی بے فکر ہے، اپنے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرے پاس تو بہت پڑھائی ہے، بہت علم ہے، بہت طاقت ہے، بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے، بہت اولاد ہے، بہت عقل ہے، بہت پاور ہے، بہت عزت ہے، اپنے کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اپنے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوتا نا، اپنے کو اپنے جیب میں بہت پیسہ ہے تو طاقت آ جاتی، اپنا جسم بہت طاقتور ہے تو اپن ایسو اکڑ کے بات کرتے، بے فکر ہو جاتے۔ تو انسان کو جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مال، دولت، صحت، طاقت، اولاد، عزت، شہرت، یہ سب چیزوں کو لے کر انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، کس سے؟ اللہ کی ذات سے، اللہ کا شکر کرنے سے، اور اپنی حقیر شروعات کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہاں دینے والا تو تیرے کو اللہ ہے،
لیکن انسان بھول جاتا ہے، سب چیز بھول جاتا ہے، اپنی حقیر شروعات جو اوپر ہم کو بتلائی گئی تھی، خلق الانسان من علق، خون کے لوتھڑے سے جو کہ ماں باپ کے گندے پانی سے بنتا ہے، اس سے آپ کو بنایا گیا تھا۔ 9 مہینے آپ اپنی ماں کی پیٹ میں رہ کر وہاں کی جو بھی اس میں رہ کر آپ باہر آتے ہیں، ہاں، تو آپ وہاں سے آپ اتنی چھوٹی حقیر شروعات کو بھول جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو، مال کو، سب کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو غنی، بے پرواہ سمجھ لیتے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے، یعنی he thinks he is very rich، بہت پاورفل ہے۔ ان الی ربک الرجعی، انا کا مطلب ہے یقیناً، الی کی طرف، ربکا تیرے رب کی طرف، الرجعی لوٹنا ہے، بے شک تیرے رب کی ہی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ ربکا سے مطلب کیا ہو رہا ہے کہ تیرا رب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ سب کو، سب انسان کو تیرے رب یعنی اللہ جو سب کا رب ہے اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ یعنی جو انسان یہ سمجھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں پہ دیکھیے آپ الہ اور راجعون آ جا رہا آپ کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہی اس کا یہاں پر بھی معنی آ رہا ہے، بے شک تیرے رب کی ہی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ یعنی اس دنیا میں مال دولت سب چیز کو دیکھ کر آپ جو ہے اپنے آپ کو غنی مت سمجھیے، اللہ کے پاس لوٹ کر سب چیز کا جواب دینا ہے۔ آپ جس چیز کو لے کر اپنے آپ کو غنی سمجھ رہے تھے اسی کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے وہی آپ کے لیے عذاب اور جہنم کا سبب بنے۔ ارأیت الذی ینہا، اب یہاں پہ ایک سوال اٹھ رہا ہے، کا مطلب ہے سوال، کوشچن، ارأیت کیا تو نے دیکھا، تو نے دیکھا، کیا تو نے دیکھا، دونوں ہی مطلب، الذی جسے، جو، ینہا نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا، نہیں عن المنکر، جیسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف و نہیں عن المنکر، تو نہیں کا مطلب ہے روکنا کسی چیز سے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا جو روکتا ہے، تو یہ کون روکنے والے کی بات ہو رہی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے احاطے میں کعبے کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے ٹھہرتے تھے، تو قریش کے جو بدماش سردار تھے، جو بدترین جاہل تھے، جس میں سر فہرست قریش کا سردار ابو جہل تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے گیا، نماز پڑھنے سے وہاں پر روک دیتا تھا، عبادت کرنے سے روک دیتا تھا۔ تو اس بات کا یہاں پر ذکر شروع ہو رہا ہے، تو کیا تو نے دیکھا ایسے شخص کو جو، بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے، یہاں پہ ابھی بندہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ لفظ بندہ اب نہیں آیا ہے، اگلی آیت میں آیا ہے، ٹھیک ہے، عبدن اذا صلی، ٹھیک ہے، ایسے بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، ذرا تھوڑا سا ہم پیچھے سلائٹلی جائیں گے، پہلی آیت میں اقرا بسم ربک الذی خلق سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کی توحید ربوبیت ہے، وہی سب کا خالق ہے اور وہی علم سکھانے والا ہے۔ ربک الاکرم سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایک بہت ہی عزت والا رب ہے، ہمارا کرم کرنے والا باعزت رب ہے۔ تو توحید اسماء و صفات بھی، اللہ کی ایک صفت بھی ثابت ہو گئی اور اللہ کی نعمت علم بھی ثابت ہو گیا وہاں پہ۔ اب یہاں پہ عبدن اذا صلی، ایک بندہ، ایک غلام جب کہ وہ نماز ادا کرتا ہے، یعنی حرم کے احاطے میں نبی کریم کی مثال دی جا رہی ہے کہ نبی عبدہ و رسولہ، جیسا ہم پڑھتے ہیں کلمے میں، تو اللہ کے بندے، ایک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کی اہمیت ثابت ہوئی ہے۔ بندہ جو اپنے رب کا بندہ ہے، رب کا اصل معنی ہے آقا، مالک، رب اور عبد، آقا مالک، عبد غلام، مالک اور غلام، عبد اور رب، دو کا جو ریلیشن ہے، تو یہاں پہ ثابت ہو رہا ربک الاکرم، اللہ آپ کا رب ہے اور آپ اس کے بندے ہیں، انسان اس کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے۔
بندے کا مطلب بھی غلام ہے فارسی میں، اردو میں، اور عبدن کا مطلب ہے یہاں پہ جو کہ غلام ہے، اذا صلی، جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. جب اپنے جلیل القدر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبد کہا ہے تو ہم بھی تو عبد ہیں. اور عبد کی کیا کیفیت ہے؟ جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم غلام ہو، اور غلام کا کام ہے نماز پڑھنا. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت ثابت نہیں ہوگی. عبد سے ہی عبادت ہے. عبادت جسے ہم یعنی ورشپ کہیں گے، اردو میں تو عبادت ہی کہتے ہیں. تو عبادت عبد سے ہی ہے. تو آپ اللہ کے ساتھ اپنی غلامی ظاہر کرنا عبادت کا مقصد. تو آپ غلامی ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے پاس انکساری سے قوموا للہ قانتین، قناعت پسندی سے ٹھہریے. تو یعنی صلاح آپ کرنے والا عبد ہے، اور عبد کی طرح صلاح کیجیے. اور اس کی سب سے بڑی مثال، جبکہ حرم کے احاطے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو کون روک رہا تھا؟ شیطان کا ساتھی ابو جہل، وہ روک رہا تھا. اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، پھر سے وہی سوال، ارأیت ان کے، کیا تو نے دیکھا کہ کون کانا وہ ہے علی الہدی، کیا تو نے دیکھا کہ وہ ہدایت پر ہے؟ تو یہاں پہ سوال کس کے بارے میں ہو رہا کہ کیا محمد ہدایت پہ نہیں ہے جو تو ان کو روک رہا ہے؟ یعنی ایک ڈبل سوال ہو رہا ہے. کیوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا ہے؟ کیا وہ ہدایت پہ نہیں ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ ہیں، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی تو روک رہا ہے. یعنی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہدایت پر ہے. تین صفت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مومن ہونے کی یہاں پر صفت آ گئی ہے، اور تو روک رہا ہے. ابو جہل سے خطاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. او امر بالتقوی، یا حکم دیتا ہے پرہیزگاری کی. جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی دیکھنے پر لوگوں کو تقوی آتا تھا. نبوت سے پہلے ہی یہ کیفیت تھی. اتنے آپ کا بلند و بالا کردار تھا، اعلیٰ اخلاق، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں دے رہا ہے. اور ایسا شخص جو تقوی کا حکم دے رہا ہے، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ تقوی کا. خود ہدایت پہ ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تین چیز، اللہ کی طرف بلانے کا ہدایت کا کام. آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی، ایمان پر آ گئے، قرآن نازل ہوئی، آپ کو علم حاصل ہوا، آپ جو ہے لوگوں کو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں. امر بالمعروف. جبکہ وہاں پہ کیا ہو گیا؟ انہیں کیا کر رہا؟ ینہا، انہیں روک رہا ابو جہل، اچھائی سے روک رہا. یہ تین سارے اچھائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں. انہی اچھائیوں سے وہ روک رہا ہے ابو جہل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف، تقوی کی طرف، ہدایت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جبکہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ ابو جہل روک رہا ہے. کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ارأیت او امر بالتقوی، اور ہدایت دیتا ہے، حکم دیتا ہے پرہیزگاری کی، تقوی کی، یعنی برائی سے بچو، اچھائی کرو، یہ تقوی ہے. ارأیت ان کذب وتولی، کیا تو نے دیکھا کہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہو؟ یعنی ابو جہل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو جھٹلا رہا ہے، اور منہ پھیر کے چلے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. عظیم رک گیا اسٹک.
ٹھیک ہے، فل اسکرین تھوڑا اوپر ایک آیت دو آیت اوپر. ہاں کیا ہے کہ اور میں کیا ہاں یہی ہے. آیت نمبر 14 الم یعلم بان اللہ یرا. اب کیا تیرے کو علم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اوپر ہی بتلا دیا انسان کو سب سے، اللہ سب دیکھنے والا ہے. یہ بھی ایک اللہ کی بلند صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا سمیع بصیر بھی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ کہ یعنی ابو جہل نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے، وہ کتنی گھنونی حرکت کر رہا ہے، کتنی بری گناہ کی حرکت کر رہا ہے. کیا اسے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. علم کیا نہیں، یعلم جانتا، بأن کہ اللہ تعالیٰ یرا اسے خوب دیکھ رہا ہے. کلا ہرگز نہیں، لئن اگر یہ نہ ینتہی، لنصفعن آگے بالناسیہ، ہرگز نہیں یعنی یقیناً، یعنی یہ ہرگز نہیں یعنی وہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں اگر یہ نہ باز آ رہا، یعنی ابو جہل اگر اس حرکت سے باز نہیں رہا تو اسے گھسیٹیں گے، گھسیٹتے لائیں گے، یعنی سزا بھی بہت ہی بے عزتی والی، پیشانی کے بال پکڑ کر. سورۃ الرحمن میں پھر واپس جائیں گے ہم. یؤخذ بالنواسی فیؤخذ بالنواسی والاقدام یعف المجرمون بسیماہم، یعنی ان کو مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پیشانی اور ایڑیوں سے پکڑ کر پھینکے گا. بڑی عجیب بے عزتی کی سزا ہے. ایک تو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ بھی کیسا؟ ایڑیاں اور پیشانی کے بال پکڑ کر. ایسا ہی کچھ ذکر یہاں پر آ رہا ہے، پیشانی کے بال پکڑ کر ابو جہل کو گھسیٹتے لائیں گے. یہاں پہ کیا ہے؟ کلا ہرگز نہیں، لئن اگر یہ نہیں باز آتا، ینتہی نہا سے ینتہی وہ نہیں باز رہا، لنصفعن اسے گھسیٹیں گے، بالناسیہ ناسیہ کہیں گے پیشانی کے، یعنی سامنے کے بال، آپ کے فور لاک، فور ہیڈ پہ آنے والے فور لاک، پیشانی کے بال کو ناسیہ کہیں. ناسیتن کاذبتن خاطیہ، ناسیتن کاذبتن خاطیتن، یعنی ابو جہل کی یعنی گنہگار انسانوں کی جو پیشانی کے بال ہیں اسے یعنی ایک کہہ سکتے ہیں خوبصورت شاعرانہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے بال، ایسی پیشانی، ایسے بال، پیشانی کے بال یا پیشانی جو جھوٹی ہے، جو گنہگار ہے، خطا کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی پیشانی نہیں، پیشانی کا مالک. اگر میں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ کوئی خطا کروں گا تو میری پیشانی خطا کار نہیں ہے، میں خطا کار ہوں. لیکن یہ ایک اندازہ ہے، ایک انداز ہے کہنے کا. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، تو بس then call upon his نادیہ، یعنی فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، بس بلا لے. دعا کا مطلب ہے پکارنا، بلانا. تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ میں مشکل میں ہوں، میری مدد کر، ہم اسے پکارتے ہیں، تو وہ بھی دعا ہے. تو دعا کا مطلب ہے پکارنا. نادیہ اپنی مجلس والوں کو، یعنی ندوہ جسے ہم کہتے ہیں، ندوہ، دار الندوہ جو مکے میں تھا، جہاں پر پورے سردار مکے کے مل کے قبیلے کے بارے میں جو فیصلہ لیتے تھے، جو قریش کی پارلیمنٹ تھی، جو وہاں کی پنچایت تھی بول سکتے ہیں، اس کا نام دار الندوہ تھا. تو ندوہ کیوں رکھے؟ وہاں پہ آپ کو صلاح مشورہ دی جاتی تھی کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو وہاں پر آپ کی کونسل، جو رائے مشورہ دینے والی جو باڈی ہوتی ہے، اسے ہم کونسل کمیٹی کہتے ہیں نا. تو وہاں کی کمیٹی جیسا تھی یہ مشورہ دینے والی کمیٹی جو تھی. تو ابو جہل گھمنڈ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں تم نہیں جانتے کہ میری مجلس کتنی بڑی ہے، میں بڑا سردار ہوں قبیلے کا، میری کتنی بڑی مجلس ہے.
میں پوروں کو بلا لوں گا اور پورے جوانوں کو یہاں پہ ایسو تمہارے خلاف فوجیوں کی طرح یہاں پر کھڑا کر دوں گا میدان میں، پورا گھمنڈ کے ساتھ وہ کرا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے تو اپنی کونسل کو بلا لے اور اپنے لوگوں کو، جس کو تو بول رہا نا کہ نوجوانوں کی ایک فوج تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ رہا، بلا لے اپنی کونسل کو، بلا لے اپنے رائے دینے والوں کو۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، اور یہ ہو کے رہے گا۔ جنگ بدر میں ہم نے دیکھ لیا کیا ہوا تھا کس کس کے ساتھ۔ کوئی قریش کا سردار جنگ بدر کے بعد دراصل بچا ہی نہیں، بس کون بچے؟ ابو سفیان، بس یعنی جو دور کفر کے، دور جاہل کے جو بڑے سرداروں میں سے جو بچے تھے، بس وہاں پہ صرف ایک ابو سفیان۔ بدر کے بعد پورے بدر میں پورے مارے گئے تھے، 7 کے 7 بڑے سردار مارے گئے تھے، ہاں؟ اور بھی بڑے نامی گرامی لوگ اس میں مارے گئے تھے یا ہو گئے تھے۔ سندع الزبانیہ، تو یقیناً ان قریب، جب سا زبر لگتا ہے کسی فعل کے آگے تو اسے ان قریب، بہت ہی قریب، ویری سون کا مطلب آتا ہے۔ سندعو، ان قریب ہم بھی بلا لیں گے، ہم بھی پکاریں گے، کس کو؟ الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ چیلنجنگ ٹون میں بات کر رہے ہیں۔ تو یقیناً ان قریب ہم بھی بلا لیں گے الزبانیہ، کس کو؟ دوزخ کے پیادوں کو، دوزخ کے فوجیوں کو، دوزخ کے گارڈز کو۔ الزبانیہ ایک خاص گارڈ ہے، جیسا ریپبلکن گارڈ بولتے ہیں اپن، یہ گارڈ وہ گارڈ، ایسا پیپلز لبریشن آرمی آف چائنا، ریپبلکن گارڈ آف دیس، امریکن میرائنس، یہ خاص فوجیاں ہیں، دیکھیں خاص ٹریننگ والے فوجیاں ہیں۔ تو ایسی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص جہنم کے پیادے ہیں، جہنم کے سولجرز، فرشتے ہیں یہ۔ الزبانیہ، یقیناً ہم قریب ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے داروغاؤں کو۔ اور کب آئے تھے یہ؟ جنگ بدر میں پورے فرشتے آئے تھے، نازل ہوئے تھے، سب کا صفایا ہو چکا تھا، ہے نا؟ تو یہ زبانیہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے فرشتوں کی، جو گناہ گار بندوں کو پکڑ لیں گے۔ تو یقین تو رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارا اور اللہ کا ہے، لیکن جو کفار جو اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ آج ہم پر کوئی غیر قوم مسلط ہو کر ہم پر ظلم کر رہی ہے تو یقیناً ہم جو بھی بھگتیں گے یا ہم جو بھی رحمت اللہ کی پائیں گے۔ لیکن یہ جو لوگ اللہ کے جو خلاف کام کرنے والے ہیں ان کے خلاف اللہ کے گارڈ ضرور آئیں گے۔ یہ بھی آج کا ایک سبق ہے۔ آخری آیت، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، یہ آخری بڑا شاندار کمانڈ کی آیت ہو رہی ہے۔ یعنی اوپر کیا ذکر آیا تھا، پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، لا نہیں، یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے۔ اگر تطیع باز رہا، یہاں پہ کچھ، یہاں پر اردو میں کچھ غلط آ گیا ہے۔ یہاں پر ہرگز نہیں، کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں، تو ڈبل بار آ رہا ہے، کلا لا تطیع، نہ اس کی اطاعت کر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ابو جہل کی کسی حد پہ بھی آپ اطاعت مت کرو، ڈرو مت ابو جہل سے، اس کی کوئی اطاعت مت کرو، اس کی کوئی بات مت سنو، آپ اللہ کی ہدایت پہ قائم رہو، اس کی عبادت کیجئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، ابو جہل کی کوئی اطاعت مت کیجئے، وہ سردار ہوگا لیکن اس کی آپ کوئی اطاعت مت۔ واسجد واقترب، تو لہٰذا اور آپ سجدہ کیجئے، آپ صلاۃ تو ادا کر رہے تھے وہاں پر، تو سجدہ کیجئے، واقترب، اور قربت حاصل کیجئے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک خبرداری کر رہے، خبردار، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، ابو جہل کا کہنا ہرگز نہ ماننا، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا، یعنی اللہ کو سجدہ کرتے رہو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، یہ حکم ہو رہا ہے۔ تو جب اگر آپ، یعنی آپ اللہ کے پاس سے ہدایت لیجئے
اللہ کی عبادت کیجئے، سجدے میں گریے، اللہ کی قربت حاصل کیجئے، تقوی بڑھائیے اور جنت میں جائیے۔ یہی آج کے ہمارے سورہ کا یعنی سبق ہے کہ کبھی بھی کفار کی اور جھوٹے گنہگار لوگوں کی آپ کو اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی وہ کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، تقوی حاصل کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا طریقہ نماز اور سجدہ ہی ہے۔ یہاں پہ صاف آ رہا ہے۔ اور یہاں پر میں کہتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع میں تسبیح کی کثرت کرنا ہے، رکوع میں تسبیح کی کثرت کرنا ہے، اور دعا کا مقام تو سجدہ ہے، یعنی بندہ سجدے میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے تو وہاں دعا کی کثرت کرو، دعائیں قبول ہونے۔ تو حدیث میں بھی آ گیا ہے کہ سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے بندہ اللہ کے۔ یہاں پر آیت میں آ گیا ہے وسجد واقترب، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو سجدوں کی کثرت اللہ کی عبادت میں کرنے سے ہم کو قربت حاصل ہوگی، اس سے تقوی بڑھے گا، اور تقوی سے ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک چیز سبق آموز یہ بھی ہے کہ پہلے ہی اللہ نے بتلا دیا ہے، ایک تو علم کی اہمیت، اللہ کون ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، اللہ نے علم انسان کو دیا ہے، انسان کو ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا ہے، ہمیشہ وہ علم کے ذریعے اللہ کی قربت بڑھانا ہے، اسی علم کے ذریعے اپنے ایمان کو، عمل کو، تقوی کو اور اللہ سے قربت کو بڑھانا ہے، ایسے ہی نہیں۔ تو علم کی بھی اہمیت ہے۔ کیوں اہمیت ہے؟ کیونکہ علم ذریعہ ہے۔ میں پھر سے واضح کر رہا ہوں، علم کی اہمیت کیوں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے؟ کیونکہ علم سے آپ کو سچائی معلوم ہوگی کہ اللہ کون ہے اور بندہ کون ہے، اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آپ کو ایمان کے بارے میں پوری ایمانیات معلوم ہونا ہے، اسلام دین معلوم ہونا ہے، اللہ کون ہے اس سے معرفت ہونا ہے، یہ سب علم ہی تو ہے۔ علم کے ذریعے آپ اللہ کی عبادت میں رہیے، اللہ کی ہی اطاعت کیجیے، اللہ کی ہدایت پر رہیے، اور خود اور دوسروں کو بلائیے، اللہ کے قربت اور تقوی کے لیے سجدہ اور صلاح قائم کیجیے۔ تو یہی تھا ہمارا سورۃ العلق۔ آپ کو یہ درس کیسا لگا، اس کے بارے میں آپ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس ڈراپ کیجئے۔ کمنٹس لوگ نہیں لکھ رہے ہیں، اس سے ہمیں یہ اور امپروو کرنے میں بھلائی ہوتی ہے۔ اور آپ جزاکم اللہ خیر، آپ جو ہے اگر کچھ غلطی مجھ سے یہاں پہ بیان میں یا کچھ کہیں غلط بیانی ہو رہی ہے تو آپ اسے فوراً کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے، اور یہ درس آپ کو کیسا لگا، اسے بہتر کیسے کر سکتے ہیں اسے لکھیے کمنٹ باکس میں۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھی کام ہے تو دوسروں تک بھی اس درس کی اطلاع پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبارک وسلم۔